پاکستان کی خاطر ایران سے جنگ بندی کی، امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں وہ ذاتی طور پر ایران کے ساتھ جنگ بندی کے حامی نہیں تھے۔ ایران 20 سال کے لیے اپنا نیوکلیئر پروگرام معطل کرے تو اعتراض نہیں، جوہری پروگرام معطل کرنے کا عزم بالکل حقیقی ہونا چاہیے۔ آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے، چینی وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران سے مطالبہ، کہا آبنۂ ہرمز کے مسئلے کا حل مستقل اور جامع جنگ بندی میں ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ سے گفتگو میں واضح کیا طاقت مسائل کا حل نہیں، مذاکرات کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو دوبارہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اور کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس بریفنگ، بتایا پنکی کا نیٹ ورک کراچی تک محدود نہیں، لاہور میں افریقی باشندے بھی گینگ کا حصہ ہیں۔ پنکی کے موبائل فون سے 869 نمبر ملے، جن میں سے 639 کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ تفتیش میں پنکی نیٹ ورک سے جڑے 300 نام سامنے آئے، 4 نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھیجے ہیں۔ پاکستان کا امن مشن ناکام نہیں ہوا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے اسلام آباد مذاکرات ناکام نہیں لیکن مشکل میں ہیں۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ پر اعتبار کا ہے، امریکہ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ امریکہ 40 روزہ جنگ میں جو اہداف حاصل نہ کر سکا وہ مذاکرات میں بھی نہیں کر سکے گا۔ عباس عراقچی نے کہا افزودہ یورینیم کی منتقلی پر روس کی تجویز زیر غور ہے، ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے نہ آبنۂ ہرمز بند رکھنا۔ ایرانی قوم عزت کی زبان سمجھتی ہے، بھارت ہمارے ساتھ اپنے تعلق کا فیصلہ کر لے۔ سعودی عرب کی ایران کو عدم جارحیت معاہدے کی تجویز، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بتایا سعودی تجویز کا مقصد جنگوں کا خطرہ مستقل طور پر ٹالنا ہے۔ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد مزید سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے، جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ کئی یورپی ملکوں نے سعودی عرب کی تجویز کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی، دیگر خلیجی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ پنکی کیس سامنے لانے پر اے آئی وائی نیوز کا شکریہ، ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا اے آئی وائی نیوز اور ان کے نمائندے نے جس طرح معاملے کو اٹھایا وہ قابل ستائش ہے، ویڈیو کے ذریعے اہم معاملہ اٹھایا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ کیس خراب نہ ہو۔ کوکین کوئن انمول اور پنکی کو عدالت میں پروٹوکول کا معاملہ اے آئی وائی نیوز نے اٹھایا تھا، جس کے بعد نظر ثانی درخواست دائر کر کے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، ذمہ داروں کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ 30 کے قریب سیاستدان پنکی کی کسٹمر لسٹ میں شامل ہونے کا انکشاف، پنکی کیس کی پیش رفت رپورٹ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ کو پیش، ذرائع کا کہنا ہے پنکی کوکین نیٹ ورک کے گاہکوں کی تفصیل بھی سندھ حکومت کے حوالے کی گئی، پنکی کوکین نیٹ ورک کے کارندوں کا ڈیٹا بھی سامنے آ گیا، کراچی میں پنکی اپنے بھائی شوکت کے ذریعے کوکین سپلائی کرتی تھی، مرکزی ہینڈلرز کی شناخت حمزہ، اداس اور عاقب کے ناموں سے ہوئی، کراچی میں سرگرم کوکین نیٹ ورک کے 8 رائڈرز کا تعلق لاہور، فیصل آباد اور بہاڑی سے ہے، صبا اور انم عرف انا نامی خواتین بطور کیریئر کام کر رہی تھیں، پنکی کے باتھ روم سے لاکھوں روپے مالیت کی مزید کوکین برآمد، سچل تھانے میں مقدمہ درج، ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ نے اپنے فلیٹ میں منشیات چھپانے کا بتایا، کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو کل جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں بھی پنکی کیس کی گونج، اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے پر جملے بازی، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ارکان سندھ اسمبلی کے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں پنکی کے معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، یہ پورا مافیا ہے، بڑے بڑے نام سننے کو آ رہے ہیں، منشیات کا منظم نیٹ ورک سندھ حکومت سے بالا ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا بالکل ٹیسٹ کرائیں، لیکن کل ان کے لوگوں کے کچھ نام سامنے آئے ہیں، شاید اور بھی آئیں، افسوس ہے اپوزیشن لیڈر نے حساس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی، ہمارے پاس لمبی فہرست ہے لیکن اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد فاروق نے بیچ میں بولنا چاہا تو شرجیل میمن نے کہا جماعت اسلامی والوں کا کام صرف تیلی لگانا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے کہا پنکی کے معاملے کی تحقیقات ہونے دیں، حقائق سے اسمبلی کو آگاہ کروں گا۔
ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس خاتون کے گاہکوں کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے. کوکین کوئن انمول اور پنکی کی پیشی کے وقت ایس او پیز کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ ڈی آئی جی ویسٹ کی تحقیقات کے بعد بڑے افسر کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی. ایس ایچ او، ایس آئی اور دیگر کے مکمل بیانات قلم بند کر لیے گئے. ماتحت اہلکاروں کی جانب سے ڈی آئی جی ویسٹ کو مکمل صورتحال بتائی گئی. پوچھا گیا پنکی کو کس افسر کے حکم پر 24 گھنٹے تحویل میں رکھنے کے بجائے فوری پیش کیا گیا؟ ایس آئی اور ایس ایچ او نے حکم دینے والے افسر کا نام بتا دیا اور کہا کم سے کم 5 بار ہمیں حکم دیا گیا کہ آج ہی پنکی کو عدالت میں پیش کیا جائے. ذرائع کا کہنا ہے حکام بالا کی جانب سے حکم دینے والے افسر کے خلاف کارروائی کا امکان ہے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف لاہور میں 4 مقدمات، لیکن گرفتاری ہوئی نہ چالان. گرفتاری التوا میں رکھی گئی. مبینہ رشوت کے عوض ملزمہ کو اشتہاری قرار نہ دینے والے تفتیشی افسران کو کمیٹی نے طلب کر لیا. اعلیٰ سطح کی کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قائم کی گئی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کے مطابق خصوصی کمیٹی شہر کے تمام تھانوں میں انمول اور پنکی کا 12 سالہ ریکارڈ چیک کرے گی. پنکی کو بچانے میں ملوث افسران پر کرمنل دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے. پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب. امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہازوں سے 11 پاکستانی اور 20 ایرانیوں کی واپسی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. امریکی حکومت سے قریبی رابطہ اور تعاون سے شہریوں کی واپسی ممکن ہوئی. امریکہ، ایران، سنگاپور اور تھائی لینڈ کا تعاون قابل تحسین ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے. 11 ایرانیوں کی اپنے گھروں کی واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی. وزیر اعظم سے 11 رکنی چینی کاروباری وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں. صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا. کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنی دورہ چین کا منتظر ہوں. آئی بی آئی گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا. پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا آئی بی آئی ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا. چیان شاوجون نے کہا کہ آئی بی آئی پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر دیا. مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی عوام دوست اور غریب دوست سیاست کرتی ہے. کوشش رہی ہے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دیں. سندھ جیسے صحت کے منصوبے بلوچستان میں شروع کرنا چاہتا تھا. اگلے دورے میں بلوچستان میں این سی آئی وی ڈی کا افتتاح کریں گے. کوشش ہے گھر کی دہلیز تک مفت اور معیاری علاج پہنچائیں. بانی سے ملاقات نہ کرانا افسوسناک ہے. امید ہے منگل تک ملاقات کا ایشو حل ہو جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں لگتا نہیں ہے حکومت بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف دے گی، مگر حکومت کو چاہیے مہنگائی کم کرے، پیٹرول کی قیمت کم کرے. 28ویں ترمیم سے متعلق بات نہیں سنی. رانا ثنا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہماری کوشش ہے اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے. ملاقات ہوگی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا گیا رات کے اندھیرے میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جایا گیا. پی ٹی آئی کو حکومتی اقدام کو سراہنا چاہیے. بانی کو بروقت اسپتال منتقل کیا گیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثنا اللہ کا سینٹ میں کہنا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بہترین علاج مہیا کیا جا رہا ہے.
صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی نائب وزیر خارجہ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور پال کپور سے ملاقات میں گفتگو. کہا مشرق وسطی کے تنازع کے دیرپا اور پرامن حل کے لیے پر امید ہے. امریکی نائب وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال. ملاقات میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی موجود تھے. بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا. سابق را چیف کا اعتراف. اے ایس دلت کا کہنا ہے بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہا. بھارت کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا. موجودہ حالات میں بھارت خود سفارتی اور سیاسی تنہائی کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل کو عالمی سطح پر زیادہ اہمیت، توجہ حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. ماہرین کا کہنا ہے سابق را چیف نے پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کی ناکامی کا اعتراف کر کے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا. پاکستان نے چین میں $250 ملین کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کر دیا. ہم 75 سال کے سفارتی تعلقات کا جشن منا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان چینی کیپٹل مارکیٹ میں طویل المدتی موجودگی قائم کرنا چاہتا ہے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضمانتوں سے سرمایہ کاروں کو اعتماد ملا. آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی اسٹرکچرل بینچ مارکس عائد کر دیے. قرض پروگرام کے لیے شرائط کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی. ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت تیسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے کی رپورٹ سامنے آ گئی. گیس ٹیرف میں 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن. سالانہ بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی. نیب کی خود مختاری اور شفافیت بڑھانے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا لازمی ہوگا. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے. مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. مشرق وسطی تنازع سے پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل مدتی معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے. مالی سال 2026 میں معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل سے زائد ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت اضافے کے ساتھ $103 فی بیرل سے زائد ہو گئی. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. اسلام آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا ٹیکس کا اہداف یہ پورا نہیں کر رہے، ملبہ عوام پر ڈال رہے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے فری بجلی ختم کرو، تم ختم نہیں کر رہے. پیٹرول پاکستان میں مہنگا ہوا، باقی ممالک میں کیوں نہیں؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تنخواہ دار طبقے اور موٹر سائیکل چلانے والوں پر ظلم ہے. مظاہرے میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ. بڑی عید پر لاہور کے تاجروں کو تحفہ. 1 جون تک رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کی پابندی ختم. ڈپٹی کمشنر لاہور نے تاجروں کے مطالبے پر کاروبار رات گئے تک کرنے کی اجازت دے دی. دکانیں اب رات دیر تک کھلی رہیں گی. مارکیٹوں کے اوقات میں توسیع کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت. خسارے سے نکل کر سیریز برابر کرنے کا چیلنج. پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ بارش کو بھی ہرانا ہوگا. دوسرا اور فیصلہ کن ٹیسٹ کل سے سلہٹ میں شروع ہوگا. قومی ٹیم میں بابر اعظم اور خرم شہزاد کی واپسی کا امکان. بارش کے سبب قومی ٹیم کی پریکٹس متاثر. انڈور ٹریننگ کی. کھلاڑیوں نے شاپنگ سے بھی لطف اٹھایا. فیملی کے لیے تحفے خریدے. 2 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل. ٹائیگرز نے پہلے ٹیسٹ میں 104 رن سے میدان مارا تھا.
اچھا نہیں کھیلیں گے تو تنقید تو ہوگی۔ رضوان سمیت سینئر کھلاڑیوں نے پہلے ٹیسٹ میں غلطیاں کی، امید ہے اگلے میچ میں بہتر کھیل کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کی سلہٹ میں پریس کانفرنس، پہلے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا انتخاب درست قرار دیا، کہا جیتنے کے لیے بہتر ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پلئنگ 11 سوچ لی ہے، بابر اعظم میچ کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان کے وائٹ بال کیمپ کا لاہور میں آغاز ہو گیا۔ 28 کھلاڑیوں کی شرکت کیمپ کے پہلے روز، کھلاڑیوں کے کوچز کے ساتھ 1-on-1 سیشنز، مختلف صلاحیتیں اور فٹنس جانچی گئی۔ پی سی بی میڈیکل سٹاف نے کھلاڑیوں کے فٹنس پیرامیٹرز کا جائزہ لیا۔